حمدا والصلاة والسلام۔ اصول فارسی درس نمبر 49۔ آج کے درس میں ہم جملہ شرطیہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس درس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر جملہ شرطیہ کی تعریف ہے، دوسرے نمبر پر کچھ وضاحت ہے، پھر ترکیب ہے اور کل 7 فوائد ہیں۔ بہت اہم درس ہے اور بہت غور طلب درس ہے۔ وہ جملہ جس میں 3 چیزیں ہوں: کلمہ شرط، فعل شرط، جواب شرط، یعنی دوسرے معنی میں حرف شرط، شرط اور جزا۔ یہ تعریف تو انہوں نے نہیں کی، لیکن آپ کے ذہن میں اس کی کچھ سمجھ بٹھا دی ہے۔ مزید پورے درس میں آپ کو تمامیت کے ساتھ اس کی بات مستحضر ہو جائے گی۔ جہاں کلمہ شرط ہوگا وہاں 2 جملے ہوں گے، ایک جملہ شرط ہوگا اور دوسرا جملہ جزا ہوگا۔ جیسے اگر رفتی جاں بس سلامت بردی، اگر تو جائے گا جان سلامتی کے ساتھ تو لے جائے گا۔ اس میں حرف شرط کون سا ہے؟ اگر۔ حروف شرط آپ نے غالباً مقدمہ میں بھی پڑھے ہوں گے اور اس درس میں بھی ہیں۔ حرف شرط، اگر حرف شرط رفتی فعل بفاعل، رفتی سیغہ واحد آخر ہے اور یا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ بردی، بردن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے بردی، فعل بفاعل ہے، جان مفعول بھی، با جار سلامت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے، فعل بفاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا یا جواب شرط۔ شرط بجزا مل کر، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس سارے کلام میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 چیزیں ہوں گی، ایک حرف شرط، دوسرا شرط، تیسرا جزا۔ اور دوسری بات اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ شرط اور جزا مل کر حرف شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بنے گی، آپس میں ترکیب اسی طرح ہوگی جیسے ہوتی ہے۔ فائدہ، کبھی شرط کی جزا محذوف بھی ہوتی ہے۔ فائدہ سے پہلے آپ اس کی ترکیب سمجھ لیں۔ بلکہ ترکیب بھی انہوں نے اسی جملے کی ہے جس کے متعلق فائدہ بتایا ہے۔ کبھی شرط کی جزا معذوف بھی ہوتی ہے، جیسے جاہو کمال در علم است، اگر جاہو کمال خواہی، مرتبہ اور کمال علم میں ہے، اگر مرتبہ اور کمال تو چاہتا ہے۔ جو عبارت دی گئی ہے اس کے مطابق ترجمہ یہاں تک بنتا ہے: تو علم حاصل کر، علم حاصل کن، اس کی فارسی ہے، وہی شرط ہے، وہی جزا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کبھی شرط کی جزا محذوف بھی ہوتی ہے، تو یہاں جزا محذوف ہے۔ اصل جملہ تھا جاہو کمال در علم است، اگر جاہو کمال خواہی علم حاصل کن۔ جزا یہاں تھا
علم حاصل کن، جو کہ محذوف۔ یہ محذوف کیوں ہوتا ہے؟ جزا محذوف کیوں ہوتی ہے؟ بعض اوقات شرط کے ساتھ ایسی وضاحت آ جاتی ہے کہ جو اس بات پر ابھارتی ہے کہ فلاں کام کیا جائے، فلاں اس کی جزا ہوگی، تو پھر اس جزا کا کلام میں ذکر کرنا وہ اتنا اہم نہیں رہتا جتنا پہلے تھا، تو پھر شرط جزا جو ہے نا معذوف کی جاتی ہے۔ تو اسی کی ترکیب کر رہے ہیں، اگر حرف شرط خائی فعل بفاعل جاہو کمال مفعول بھی، اگر حرف شرط خواہی فعل بفاعل جاہو کمال مفعول بھی، یہ صرف اگلے جملے کی ترکیب کر رہے ہیں۔ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزا تھی کن فعل بفاعل، آپ نے پڑھا تھا کہ امر حاضر کے اندر، امر حاضر کے دو سیغوں کے اندر ضمیر تو اور شما جو ہے وہ فاعل ہوتی ہے، تو یہاں تو ضمیر فاعل ہوگی، اسی وجہ سے اس کو فعل بفاعل کہا ہے انہوں نے۔ علم مفعول بھی اول، حاصل مفعول بھی ثانی، فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بالترتیب 6 فوائد ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا، شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے اور جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، جیسا کہ مثالوں سے ظاہر ہے۔ اوپر دیکھیں مثال پہلی، اگر رفتی جاں بس سلامت بردی، انہوں نے کہا شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، جزا فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس مثال میں دونوں جملہ فعلیہ ہے۔ نیچے والی مثال دی ہے اس میں بھی دونوں جملہ فعلیہ ہے، اور جو جزا ہے وہ جزا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے۔ فائدہ نمبر 2، کبھی حرف شرط بھی معذوف ہوتا ہے، جیسے ہمیں خواہی کے باشی در امان نکوئی کن بخلق جہاں، اگر تو چاہتا ہے کہ ہو تو امن میں، نیکی کر دنیا کی مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے جہاں کے ساتھ نیکی کر، اصل میں ہے اگر ہمیں خواہی کے باشی در امان، اگر تو چاہے، اگر تو چاہتا ہے، تو یہاں اگر حرف شرط جو تھا وہ معذوف ہے، توجہ۔ فائدہ نمبر 3، اگر حرف شرط جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو اس وقت است بھی فعل ناقص ہست کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا افعال ناقصہ، اس میں ہست بھی تھا، تو اگر است جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو وہ بھی ہست کے معنی میں ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 4، جب حرف شرط کسی اسم کے ساتھ لگا ہوا ہو تو وہاں فعل محذوف ہوگا، جیسے کیا بتا رہے ہیں، حرف شرط کسی اسم کے ساتھ لگا ہوا ہو تو وہاں فعل محذوف ہوگا، جیسے اگر تنگ دستی دے سختی منال، تنگ دستی یہ اسم ہے، اس کے ساتھ اگر حرف شرط لگا ہوا ہے تو یہاں پکی بات ہے فعل محذوف ہوگا۔ فعل کون سا ہے؟ ہستی، اگر تنگ دست ہستی، اگر تو تنگ دست ہے، اگر تو ہے تو سختی سے نہ رو، نالیدن مصدر سے، منال ناہج کا صیغہ ہے۔ اور جیسے دلاگر خرد مندیو ہوشیار، یعنی اگر خرد مندیو ہوشیار ہستی، اگر خرد مند ہوشیار ہستی، اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یعنی اگر قبول کنی، سمجھ آ رہی اس بات کی ہیں؟ رد کنی کہہ رہے ہیں کہ جب حرف شرط کسی اسم کے ساتھ لگا ہوگا تو وہاں پر فعل محذوف ہوگا۔ دیکھو اگر تنگ دستی ز سختی منال،
دیکھو اب اس کا لفظی ترجمہ کرو، اگر تنگ دستی تو سختی سے نہ رو، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اگر تنگ دستی تو سختی سے نہ رو۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو تنگ دست ہے سختی سے نہ رو۔ تو یہاں فعل محذوف ہوگا جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے تو ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہست ہے، وہ ہستی ہے۔ اور فعل محذوف جو ہے مقام اور ترجمہ کے مطابق نکالا جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، حروف شرط کے بعد جو فعل آئے گا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا۔ یہ بہت بڑا اہم فائدہ ہے، یہ بہت اہم فائدہ ہے، یہ بار بار کتابوں میں آتا ہے، بار بار۔ حروف شرط کے بعد جو بھی فعل آئے گا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا، اس کا مستقبل والا ترجمہ ہوگا۔ جیسے اگر خفتی مردی، یعنی اگر خواہی خفت خواہی مرد، اگر تو سوئے گا تو تو مر جائے گا۔ اب دیکھو مردی صیغہ تو مضارع کا ہے، مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی استقبال بھی، لیکن چونکہ حرف شرط آیا پڑا ہے، خفتی بھی مضارع اپنا مضارع کا صیغہ ہے، خفتت مضارع ہوتا ہے نا خفتن سے، تو خفتی مضارع کا صیغہ ہے۔ اب اس میں احتمال تھا حال کا بھی، لیکن اگر حرف شرط آیا تو اس نے حال کے احتمال کو ختم کر دیا اور استقبال کے ساتھ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ فائدہ نمبر 6، کبھی جزا پہلے ہوتی ہے اور شرط بعد میں ہوتی ہے۔ جیسے کامیاب شدی اگر محنت کر دی تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو محنت کرے گا، کرے گا، اس میں بھی وہی بات دیکھو، کر دی صیغہ کون سا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق کا صیغہ ہے، صیغہ ماضی مطلق کا ہے، لیکن ترجمہ کیا کیا؟ محنت کرے گا، مستقبل والا ترجمہ کیا ہے، کیوں؟ پیچھے حرف شرط آیا پڑا ہے۔ اس مثال میں کامیاب شدی جزا مقدم ہے اور اگر محنت کر دی شرط مؤخر ہے۔ بات یہاں اور بتانا چاہتے ہیں، بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہوتا تو یہ ہے کہ شرط پہلے آتی ہے جزا بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزا پہلے آ جاتی ہے شرط بعد میں آ جاتی ہے۔ جیسے تو کامیاب ہو جائے گا، یہ جزا ہے، اگر تو محنت کرے گا، یہ اگر تو محنت کرے گا شرط ہے۔ جملہ شرطیہ میں درج ذیل کلمات شرط میں سے کوئی کلمہ شرط ضرور ہوتا ہے۔ یہ کلمات شرط بتا دی انہوں نے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگر، گر، ار، رے، چوں، چو، ہنگامے کے، وقتے کے، روزے کے، تا وقتے کے، شرطیہ، تا وقتیہ شرطیہ، تا وقتیہ شرطیہ، ہر چند، ہر چہ، ہر گاہ۔ کبھی اس میں موصول بھی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ اس میں موصول ابھی آپ نے پڑھنا ہے، اسماء موصولہ کون کون سے، اس کا بیان آئے گا۔ بات یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اس میں موصول بھی اس میں شرط کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس، اس کے بعد مشق ہے، اس کو آپ نے کر کے لانا ہے۔